محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر لجائب تجدہ اونن لکاف النوائب کل ہم واغم شیئن جلی بعلی 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 اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعت وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم مجلس ازادی قبولیت دی خاطر صلوات بلند آواز محمد کافی سارے تشریف فرماؤ اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر حضرت امام زمان علیہ السلام دی ذات تھے صلوات جتنی بلند ممکن ہو سکے اتنی ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن مع علی وعلی مع القرآن صلوات خداوند کریم بحق محمد و اہل بیت محمد اللہ حضرت امام زمان ظہور تعجیل فرما ساڑی عزاداری بارگاہ امامت قبول ہو جو عزادار جس نیت نہ لائے ہو خدا نیت دے مطابق مجلس حسین دا اجر عظیم عطا فرمائے آخر گھروں چلے ہو کوئی نہ کوئی غرض کوئی نہ کوئی دعا کوئی نہ کوئی حاجت ہر عزادار دی ہے انہ دنہ دی عزت دے صدقے خدا ہر عزادار دیاں دعاواں پوریاں فرما صحیح ایمانچ مالک سانو عزادار حسین بڑھن دی توفیق عطا فرما خدایا اس قوم نو حاسدین ظالمین شیاطین منافقین دے شر تو محفوظ فرما اپنی ساری دعاواں دی قبولیت دی خاطر
عزاداری دے وارث حضرت امام زمن دی ذات تے صلوات بلند آواز نال پڑھ لو۔ اجازت ہے میں کچھ یکم محرم پہلی مجلس، سارا سال بندہ روزے رکھ کے گزارے، مگر ماہ رمضان دے روزیاں دی اہمیت زیادہ ہے۔ بندہ سارا سال مجلس حسین سنے، مگر جو 10 دن انہاں دی اہمیت زیادہ ہے۔ اور بڑے خوش نصیب ہو کہ غریباں نو رون واسطے ایک دفعہ پھر موقع مل گیا۔ کئی پچھلے سال موجوداً، اس سال نہیں ہے۔ اگلے سال جس تے نصیب ہویا غریباں دی مجلس وہ آ کے بس یہ 10 دن غنیمت جان کے گزارنا، غنیمت۔ مولا دی مجلس جس جگہ پہ مل جائے، وقت ہووے، ضرور تشریف لے جائے، اور اس نیت نال رضا خانے داخل ہونا کہ ہو سکتا ہے اس مجلس امام حسین دی کریمہ ماں موجود ہوئے۔ اس چیز نو بالکل ہی ذہن چ نہ رکھنا کہ اتھے کون پڑھ رہے، کون پڑھو گے تو پھر شخصیت پرستی ہے، کی پڑھ رہے ہے تو ذکر پرستی۔ ذکر سنن واسطے جاؤ، کوئی بچہ بھی پڑھ رہے ہے تو چلے جاؤ، اور 2-4 منت اس واسطے کرنا چاہنا کہ گھروں نکلو، ایک تو باوضو نکلو، کیونکہ پیغمبر دا فرمان ہے اگر کسی بندے نو وضو دی حالت وچ موت آ گئی تو میدان محشر شہیداں شمار ہو سی۔ جدو عقیدہ اے ہے ہر بندے دا کہ اے نماز ہے، آدھے ہو نا عشق دی نماز، تو نماز بغیر وضو دے نہیں ہوتی۔ اتھے بیٹھو، باوضو بیٹھو، سنجیدہ بیٹھو، اور اتنے سنبھل کے بیٹھو کہ نہیں پتا کس دے نال کیڑی ہستی موجود ہے۔ یہ گلاں میں کرنا ضروری سمجھدا، کیونکہ پہلی مجلس یہ گلاں دسنیاں ضروری ہوندیاں اس واسطے کہ جڑے بندے سارا سال نہیں آندے مجلساں وہ بھی انہاں دناں چ امام حسین دا صدقہ تشریف لے آندے۔ باوضو رو، جتنا زیادہ رو باوضو رو، کوشش کرنا 10 دن تھوڑے چہرے تھے مسکراہٹ نہ آئے۔ تسی جتھو گزرو تھوڑا چہرہ دیکھ کے زمانے پتہ چل جائے انہاں دا نقصان ہو گئے۔ زیادہ تو زیادہ کوشش کرو سیاہ لباس چلو جو کہ سوگ دے ایام ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے دروازے تھے، کوئی کسی دی حیثیت نہیں، یہ سارا معاملہ تھوڑی خالص نیت ہے۔ میں دیکھو کہ میری کیا حیثیت ہے، میری کوئی، جڑے تسی بیٹھے ہو یہ میرے واسطے بڑی گل، ایک بھی آ جاندہ میں ذکر حسین نیت نال ہی کرنا ہے، نہ کسی نال تقابل کرنا کہ کون اچھا پڑھ رہے ہے تے کون اچھا نہیں پڑھ رہے۔ ذکر اچھا ہے، وہ ذکر تے نگاہ کرنا، پاس ہو گیا، فیل ہو گیا، اینج ہو گیا، اونج ہو گیا، اے ہاتھ جڑ گئے دے، او ذریعے حسین درمیان ہے جو تسی وہ ہاتھ جوڑ کے آتا، یہ سوچ کے مجلس وچ نہ جانا، انج نہ ہوئے جو ساڑی کسی گل دی وجہ تو امام حسین دی کریمہ ماں ساڑے تو ناراض ہو کے چلی جائے۔
کہ میرے تو پتر دی عزاداری آئی، میرا تو گھر اجڑیا، تو تواڈی نیت یہ ہے بھی او کی پہ کر دے تے او کی پہ کر دے نہیں، جو پڑھے جاؤ ذکر حسین سنو، نگاہ صرف امام حسین دی مظلومیت تے رکھنا۔ یہ دو چار گلاں کرنیاں ضروری سمجھدا ہے۔ صلوات پڑھو مل کے آل محمد دی ذات تے بلند۔ اجازت ہے میں ان کو گل شروع 73 فرقے تقسیم ہے امت سید المرسلین، نبی ہکے، امت تقسیم ہو گئی 73 فرقے، اور تسی کسی بھی فرقے دے عالم دین کول چلے جاؤ تو ہر فرقے دا خطیب ہوئے، مولوی ہوئے یا عالم دین ہوئے، وہ اپنی سچائی دی دلیل قرآن چو لب کے دے چھڑ۔ ساڑھے کل کوئی آئے اسے بھی قرآن چو لب دیں، اہل سنت کل جاؤ انہاں کل بھی قرآن چو دلیل ہے، ہر کوئی اپنی سچائی دی دلیل وہ قرآن مجید چو دینا چاہتا۔ جس مسلک دے اسی پیروکار ہے، ساڑھے کل بھی آخر کچھ سچائی دی دلیل ہے کہ نہیں؟ دو تین دلیل ہی اس 10 دنوں دے وچ میں کوشش کرساں کہ جناب تک پہنچ جان، میرے اتھے آن دا حق ادا ہو جائے، قطعی داد مقصد نہیں میری گل پہنچ جائے۔ جڑے مسلمان بھائی وضو انج کر دیں وہ بھی آدن جی جڑا ساڑا وضو دا طریقہ ہے نا ایک قرآن نال، تے جڑے مسلمان بھائی وضو انج کر دیں وہ بھی یہ یادیں بھی جیڑا ساڑا اے وضو والا طریقہ ہے اے ٹھیک ہے تو یہ قرآن نال، جیڑے زکاة ہاتھ نال ادا کر دیں تو وہ بھی یادیں جی ساڑی جڑی زکاة ہے وہ قرآن نال ہے، تو جنہ بینک چو کٹوا دیتی وہ بھی یادیں جی ساڑی زکاة بھی قرآن نال، جیڑے حج تے جان تے احرام پورا کر لین وہ بھی یادیں جی ساڑا احرام قرآن نال ہے، تو جڑے ایک پاس میں لا چھڑن وہ بھی آدھے نہیں ساڑا احرام تھوڑا آواز اچھا کرے قرآن نال۔ اچھا چلو تھوڑی جی ایک گل اور واضح کرا، جڑے افطار کر دن مغرب دی نماز تو بعد انہاں کول بہت وہ بھی آدھے نہیں ساڑا افطار دا وقت قرآن نال، تو جنہ چٹے دن کھول دیتا انہاں کول بیٹھو تو وہ بھی آدھن جی ساڑا افطار دا وقت قرآن نال، نماز انہاں دی قرآن نال، روزہ انہاں دی قرآن نال۔ میرے خاموش سامعین 73 فرقن ایک نبی دی امت دے تے ہر فرقے دا دعویٰ ہی کوئی ہے، ساڑی نماز بھی قرآن نال ہے، ساڑا جڑا روزہ ہے وہ بھی قرآن نال ہے، ساڑی حج ہے تو وہ بھی قرآن نال ہے، ساڑی زکاة ہے تو وہ بھی قرآن نال ہے، ساڑا مسح ہے تو وہ بھی قرآن نال ہے، ساڑے اصول ہیں تو وہ بھی قرآن نال، ساڑے فروع ہیں تو وہ بھی قرآن نال، ساڑے عقائد ہیں تو وہ بھی قرآن نال، ساڑی شریعت ہے تو وہ بھی قرآن نال، ساڑا احرام ہے تو وہ بھی قرآن نال، ساڑا افطار ہے تو وہ بھی قرآن نال، ساڑی زکاة ہے تو وہ بھی قرآن نال۔ جس لئے مولوی سپیکر کھول کے سارے جہان نو سنائے نا جو میری ہر شے قرآن نال ہے، کدی توڑے جو کوئی ہمت کرے جائے مسجد تے وہ قرآن چاہے تے مولوی صاحب دے سر تے رکھ کے آکھے کدی اے بھی دس چاہ قرآن کہندے نال ہے۔ مولا سلام اللہ تھوڑے تراز، مولا تھوڑے تراز، آل محمد تھوڑے تراز، جتنا سونا بولے ہو میرے آن دا حق ادا ہو۔ کدی ہمت کر ہون رل گئے ہو تو تقریر شروع کر دئیے، کدی کر ہمت کھول سپیکر ٹپ دیاں بندیاں نو دس قرآن کہندے، تو یاد رکھے بندے تھک جان گے ایک گال لب دے کہ قرآن کہندے نال ہے۔ جڑے پہنچ گئے ہو، جڑے نہیں پہنچے میں پہنچا دینا، انہاں نے کچھ نہیں لبنا سوائے نبی دے ایک فرمان دے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ، ایک کوئی فرمان ہے، قرآن علی کے ساتھ۔
علی میرا 10 دن کا موضوع ہے یہ قرآن اور علی دا تعلق. میں کچھ نہ کچھ ہر روز تواڈے نال سامنے یہ گل کر سکتا. قرآن تے علی دا تعلق کیا؟ ایک فرمان ہے تاریخ قرآن علی کے ساتھ اور علی اس تو علاوہ کدائیں کوئی پیغمبر دا فرمان کوئی نہیں. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ. توجہ ہے صاحب؟ یہ جڑا پیغمبر دا پہلا جملہ ہے نا حدیث دا، القرآن ما علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، اس پہلے جملے تے گل پیغمبر خدا دی واضح. جس بندے کو عقل ہے وہ بندہ سمجھ گیا بھئی قرآن علی کے ساتھ ہوگا ہی تب جب علی بھی قرآن کے ساتھ ہوئے تو. سمجھ آ جائے تو تھوڑا جے ہلکا جے شیر حلا لینا. ظاہر ہے 5-6 مولد عظیم ذاکرین سننا ہے، میرے واسطے تھوڑے جے شیر حل کے کافی ہے. میں انہاں سارے تو چھوٹا دے اس واسطے سب تو پہلے ودا پڑھتا. قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. پیغمبر دا جدو ایک جملہ ہو گیا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے تو پہلے جملے تے گل مکمل ہے. جد کل عقل ہے وہ سمجھ گیا قرآن علی نال ہونا ہی تھا، جی علی بھی قرآن نال ہویا تھا. تو پھر میرے خاموش سامعین رسول دورہ جملہ کیوں فرما دیتا کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ؟ حالانکہ پہلے جملے تے گل واضح. کیوں فرمائے پیغمبر نے قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ؟ کیا حضور دا دورہ جملہ بے مقصد آئی؟ کچھ تو بولو. نہیں، بے معنی ہے، ہرگز نہیں. قول الحکیم لا یخلو انل حکمہ، حکیم دی گل حکمت تو خالی نہیں ہوندی، کوئی نہ کوئی راز ہوندا ہے. ایک راز میں دس دینا، دل کرے تو دعا کر دینا. در اصل پیغمبر خدا امت کو سمجھانا چاہتے تھے اگر میرے بعد قرآن سمجھ نہ آئے تو علی سے پوچھ لینا، علی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا. مل کے بولو، مل کے. علی اللہ سلامت. حضور دنیا نو سمجھانا چاہتے ہیں اگر میرے بعد قرآن سمجھ نہ آئے، کلا میں ذاکر نہیں، تسی بھی ذاکر بنو، لفظ دہرائے کرو، دہراؤ گے تو ذکر کرنا لے تو نام آ جائے گا. قرآن سمجھ نہ آئے علی سے پوچھ لے، علی سمجھ نہ آئے. اگلیاں دو گلاں تواڈے نال نہیں کرنی ہے، زمانے نال کرنا چاہتا تے توانوں نال ملا کے کرنا چاہنا. قرآن اور میرے مولا علی دا تعلق آج دا نہیں، اے روز ازل تو تعلق. قرآن اور مولا علی دا تعلق روز ازل تو ہے. جنہوں نے گل سمجھنی ہے میں 4 لفظ پڑھ لینا. قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے. قرآن یا علی یا علی مولا سلامت رہے. قرآن ہدی للمتقین، علی امام المتقین. جتھے تھوڑی جی چہرے تے رونق آ گئی میں اتھے ہی تقریر مقاصہ. قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے. قرآن وراثت ہے، علی وارث ہے. قرآن اور علی ہکے نبی دی جھولی اج پروان چڑھے. قرآن قلب مصطفیٰ تے اتریا، علی زبان مصطفیٰ چوستا رہا. قرآن سورہ نوح آئی، علی نوح دا مشکل کشائی. کدائیں تو بولو گے. قرآن سورہ کوثر، علی ساقی کوثر. قرآن سورہ محمد، علی جانشین محمد. اور یاد رکھنا خالی قرآن قرآن کرو تو عبادت نہیں، علی علی کرو تو عبادت شمار ہو.
علی 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 یار مولا سلام اللہ تو صحت والی زندگی دے وے. انہیں آ رہا ہے بندے بزرگ جڑے مجلساں دی زینت بن کے بیٹھے رہا خالی قرآن 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 کرو عبادت شمار نہیں ہوتی. علی علی کرو بولو عبادت. ہر چیز دے چار وجود ہیں. ہر چیز کوئی بھی چیز ہوئے تو چار وجود. پہلا وجود لفظی، دوسرا وجود ذہنی، تیسرا وجود قطبی، چوتھا وجود حقیقی. لفظی، ذہنی، قطبی، حقیقی. یہ ہر شاید چار وجود. کسی بندے لگی ہوئی ہوئے پیاس، ٹھیک ہے، پیاس ہوئے کسی بندے کو تسا ہوئے تو او ہون منہ چ آکھن لگ جاوے پانی پانی تے پانی. یہ جتنے چپ کر گئے میرا خیال ہے تاس ود جانی ہے، وہ مکنی نہیں. پانی پانی کرن نال ایک تو تھک سی بھی زبان خشک ہو جائے گی، پیاس اور لگے. یعنی خالی پانی پانی کرو گے پیاس نہیں بجھتی. ایڈی سادہ گل کراں آج سارا دن اس جملے دا لطف لو. پانی پانی کرو گے پیاس نہیں بجھے. دوسرا ذہنی، پیاس لگی ہو تو کوئی بندہ سوچی جائے ہاں سمندر بڑا پانی، دریا بڑا پانی، کھوہ بڑا پانی، فریج بڑا پانی. ہوں سوچی جائے تو بجھ جائے گی پیاس نہیں بجھ. تیسرا ہے قطبی، چاوے کاپی تو لکھنا شروع کر دے پانی پانی پانی. ہر چھڑے کتاباں دیاں کتاباں ترے نہیں مکتے. چوتھا ہے حقیقی، پیاس لگی ہے ٹور کے جاوے فریج کھولے پانی کڈے پی جائے پیاس بجھ گئے. ہر شاید چار وجود ہیں جڑے پہلے تین نو کم نہیں آندے. کم آسی تو چوتھا آسی. جے بول سکو تو اتنا بولنا زمانے نے پتہ چلے جو عزا خانے آباد ہو چکے ہیں. کائنات دے واحد امام میں میرا مولا علی جس دے چاروں وجود کارآمدن. علی سوچو تو عبادت، علی لکھو تو عبادت. اللہ سلام. علی علی بولو تو عبادت. علی سامنے آ جائے النظر الی وجہ علی عبادت. علی علیہ السلام دے چاروں وجود کرامت. مولا نو سوچ دے رہو تو عبادت. علی علی کر دے رہو ذکر علی عبادت تو عبادت. فضیلت امیر المومنین دی لکھو. حضور فرمایا جڑا میرے بھائی علی دی فضیلت ایک لکھے گا جب تک زندہ رہے گا خدا او دے نامہ اعمال مقبول حجاں دا ثواب لکھدا جائے گا. علی سامنے آ جان النظر الی وجہ علی عبادت. علی دا چہرہ دیکھنا ہے. قرآن مجید دی گل ہے، کوئی ڈھکی چھپی گل نہیں. وادی نمل علی حضرت سلیمان پہ گزر دے. تخت سلیمان حضرت جا رہے اور گزرے کتھوں وادی نمل کیڑیاں دی چونٹی چونٹیاں دی وادی اتھوں گزر دے. قرآن مجید دی آیت پڑھو. قالت نملۃ، ایک چونٹی نے کہا او کیڑیوں ہوش جاؤ اپنے اپنے پلو. لیحتمنا، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے. اچھا اعلان ہویا ہے وادی نمل. حضرت سلیمان دا تختہ ہی اتھو 3 میل دور. نبی 3 میل دور کیڑی دی آواز سن لے. یہ دا مطلب ہے ساڑی تے نبی دی سماعت ایک نہیں. اسی تے نبی ہکو جائے نہیں. نبی اتھے آواز سن لے. سرکار ایک بندے نہ کھے رہا جاؤ کیڑی ناپ کے لائے. تو چکوال لے او بھی ایڈا سیانا ہی اوش بھی جا کے اوہی نپے.
اس بھی نبی نہیں دسیا بھی کیڑے رنگ دی تے کیڑی ایک ہے نا، فرمایا جا ناپ کے لو لے، وہ گل میں کر جاؤں گا کہ جتنے تمہیں سمجھ ایتھے رکھی کیڑی۔ سرکار فرمایا اعلان تو کیتا ہے؟ ہو سکے جی۔ فرمائیں تو میں ظالم سمجھے؟ ہو سکے جی تسی تا معصوم پر جڑے تواڈے نال والے جڑا نال لشکر لئی ودے ہو یہ تو معصوم نہیں، ڈر تواڈے تو نہیں، ڈر تا سلی نہ تو ہے، یہ معصوم نہیں ہے، ایسان لتاڑ کے نکل جا سکے۔ سرکار فرمایا کیوں کیتے؟ ہو سکے جی گل پتہ کی ہے، ٹائم ہویا کھڑائی اللہ دی عبادت تھا، ٹھیک ہے، تو میں کیتا ہے اعلان بھی آؤ پہلے اللہ دی عبادت کریے، تو پیچھے اس تو بعد نکل کے سلیمان دے لشکر دا نظارہ کر، اینج نہ ہوئے جی او روند کے نکل گیا تو اللہ دا سجدہ رہ جا۔ سمجھ آئی جائے؟ آؤ پہلے کریے اللہ دی عبادت، پیچھے کریں گے سلیمان دے لشکر دا نظارہ۔ وقت گزر گیا، اسی وادی نمل جو فخر سلیمان گزریا، تھک گئے، فخر سلیمان گزرے، حضرت امیر المومنین میرے مولا علی علیہ السلام گزرے، نال گزر رہے ہیں مولا دیکھ صحابی، دیکھ کیڑیاں ہی کیڑیاں، صحابی ویدہ گیا، او سا کیا مولا ایڈیاں کیڑیاں، کیڑیاں وسی سمجھ دے ویسے ککھ نہیں، لیکن مولا امیر دے اس کی نہ کیڑیاں دے ایک پورا خطبہ، ٹائم رہ گیا تو میں تنہوں خطبہ ہی سنا جا۔ اگوں شاہ کہ مولا بابرکت ہے او ذات جیڑا انہاں دی تعداد جانتا ہے۔ تو اڈے مولا علی فرمایا اے گل نہ کر، بلکہ تو اے آگ بابرکت ہے او ذات جیڑا انہاں دا خالق تعداد ان کی علی بھی جانتا ہے۔ انہاں جو نر کتنے میں نے پتہ ہے، مادہ کتنے میں نے پتہ ہے، کیڑی کیدے جا رہی ہے میں نے پتہ ہے، کیڑی کیدے جا رہی ہے میں نے پتہ ہے۔ اگے امیر المومنین نے فرمایا اے سا اگر تو چاہے تو ان کیڑیوں کا یاسوب اس وقت جو اعلان کر رہا ہے تجھے وہ اعلان سناؤں؟ تو سی بھی جاگو تو توان اعلان سناواں؟ اس آکھیا مولا سنا۔ علی نے او دی کن تے ہاتھ پھیریا تے آواز کیڑی دی کن تے آئی تے او بول رہی ہے اے چونٹیوں اپنی بلوں سے باہر آؤ، وہ علی ہماری وادی سے گزر رہا ہے جس کے لیے نبی فرما گئے تھے اس کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اللہ تواڈے تو وہ علی اس کا چہرہ دیکھنا۔ آجڑے یا علی انج مٹھا مٹھا یادے ہو گل کرا، خوش نصیب شیعہ تھا 73 فرقیاں وچوں 72 فرقیاں نے رل کے نام علی صرف تواڈے نا الاٹ کیتا ہے۔ 73 فرقے جو 72 رل کے نام علی تواڈے نا الاٹ کیتا ہے۔ دلیل دے جاواں، گل ضمنن وچ آ گئی میں کیتی جانا۔ بس ہوئے نا بھری ہوئی مسافراں دی تے کوئی کدوں دا تے کوئی کدوں دا، نہیں پتہ کون کی ہے تے کون کی ہے۔ ایک بندہ ج لگا کھڈا تے وکو وچ بولے یا علی، او جس آکھنا نا یا علی، جڑے دوے ہو سن انہاں نوں نہ دے نام دا پتہ نہ دی منزل دا پتہ، کدوں آ رہے ہیں نہیں پتہ، کدے جا رہے ہیں نہیں پتہ، پر مذہب دا پتہ لگ ویسے نہیں ہے۔ انہاں آکھنا ہے جس آکھے نا یا علی بندہ شیعہ ہے، نہیں گلی چ گزرو تو کسی گھر دے متھے تے لکھا ہوا یا علی، تو ان نہیں پتہ اندر کون رہندا پیا تے کون ہے، نہ کی ہے ذات کی نہیں پتہ، یہ پتہ لگ جیسی مالک شیعہ ہے، نہیں ہے۔ بس کار گزر دی پہ یا علی لکھے ہوئے، اے نہیں پتہ چلانا والا کون ہے کدے جا رہے، اے پتہ لگ جاسی گڈی شیعہ دی، انہیں گل اے ساڈا فیصلہ نہیں، مسلمان کر دین فیصلہ پہ جتھے ہوئے یا علی تُسی آدھے او جا شیعہ دی ہے۔ میں کتنے لطف نہ گل کرا، حضور فرمائے لما
उरजतो इला समा, अरबी की गल है तो आपे समझ आ जाएगी। फरमाया जब मैं मेराज पर गया राय तो अला बाबिल जन्नत मकतूबा इस्मा अली इब्न अबी था। हजूर फरमाया मैं जन्नत दे बूहे ते नाम अली लिखिया देख। अली दा नाम लिया करो तो चंगा गज के लिया करो, नहीं तो मैं चुप ही रहो। ठीक है जिक्र सुन दे जाओ, लाओ तो खोल के लाओ, नहीं तो बस ठीक है। जी बिस्मिल्लाह जरा जल्दी। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह थोड़ी जिंदगी करे। हैदरी वो अली हमारी वादी से गुजर रहा है जिसके लिए रसूल कह गए थे इसका चेहरा देखना इबादत। एक अंग्रेज आई, अंग्रेज उस 30-35 साल जंगलों च रोल किताब लिखी दी आंट चिउंटी कीड़ी। चुप तुसी कर जाओगे, मैं एक फरमान पढ़ा मौला दा। अमीर उल मोमिनीन फरमांदे ने ए जेड़े बंदे जान के कीड़ियां नु पैरां तले रख के मसल जाते हैं, मौला फरमांदे ने अल्लाह उस बंदे दी नस्ल मुनकते कर दे। खामोशी छा गई। जान के मैं गुजरदी पई ते पैर च दिता नहीं, मौला फरमांदे ने एहतियात कर। उस दा खालिक भी वही जेड़ा तुहाडा खालिक है। अल्लाह कोई चीज बे मकसद नहीं बनाई है। उस 30 साल मैं जल्दी जल्दी खुतबा मौला दा तुहानू सुनावां जिहदी मैं गल कीती। उस जंगल च बाबा जी रुलिया ते उस किताब लिखी दी आंट कीड़ी कीड़ी ते तहकीक करके 30-35 साल जंगल च रोल के एक किताब कीड़ी। तकदीर लै गई नजफ उसी अंग्रेज में। साढ़े एक बहुत बड़े आलिम दीन नाल मुलाकात, बहुत बड़े आलिम दीन नाल मजले झगड़े मुकावण दा नाम है, तुसी झगड़े च पाए गए कर्म नजफ गया ते आलिम दीन ने किताब दी। उन्हें किताब खोली तो उत्ते लिखे हुए नहजुल बलागा, अंग्रेजी का तर्जमा नहजुल नहजुल बलागा का मुतालिया करन लग गया, पढ़न लग गया, विच निकल आया मौला अली दा पूरा खुतबा कीड़ियां थी। मेरी सारी आई दी तकरीर भूल जाना। उस अली दा खुतबा पढ़िया, अपनी किताब चाई सजा के ना दरिया सट, दरिया सट के उस आख्या काश अली दा खुतबा मैनू 30 साल पहले लभ जाए। जेड़े मैं 30 साल जंगल जाया कर बैठा, काश खुतबा पहले। हुण जिहड़ियां गल्लां मौला ने कीड़ी दे मुतालिक कीतियां मैं बंदियां नूं सुणाऊं। मजलिस ही होई है जे किसी ने कोई गल लभ गई। पहली गल मौला कीती वे जिहड़ी कीड़ी है ना, कीड़ी ये बहुत ज्यादा अकलमंद है, कमली नहीं, सियाणी है। ठीक। दूसरी गल मौला कीती गंदम दा एक दाना ये साल दी ग़िज़ा है। बंदे गल सुन के चुप कर दें जो असी खा जाने मणा दे मण, वो खांदी है एक दाना। अगुण समझने वाले ज़ाहिर है चेहरे तशरीफ फरमाओ तो मौला फरमाया तो ये एडी सियाणी भी गंदम का दाना जिथों लभसी ना तो लैके वैसी खार अंदर लै गई ना बेले तो वो करसी 2 टुकड़े, क्योंकि इनू पता है जे पानी आया तो इस उग जाना। हुण शेरा लाण लग गए भाई आया ना पानी, वो 2 टुकड़े कर देनी वे उगे नहीं। अगे मौला फरमाए ए धनिया दा बी भी खांदी है, वो दे कर दिए 4 टुकड़े, क्योंकि ओनू पता है भी एदा अद्धा टुकड़ा भी उग जाता है। अद्धा टुकड़ा ही। फिर मौला फरमाया अगर ये हो जान बीमार, इन्हां दे डॉक्टर भी अपने, इन्हां दे हकीम वाले तबीब अपने, वो एक जासी तबीब नूं लैके आ, वो आके इन्हां दा इलाज कर।
مولا فرمایا انہاں دے گھر دے وچ مہمان خانے الگ ہیں، یعنی ان اپنے گھر مہمان خانہ بھی بنائیں تو یہ مہمان نواز ہیں۔ اگے جڑی گل مولا نے کیتی اس تے غور کرے، مولا فرمایا یہ رزق دی تلاش واسطے انج سجے کھبے نہیں بھجدی، یہ ایک قطار ہے۔ خطبہ امیر المومنین دا سننا ہی نہیں چاہیے جی میں سن رہا ہے، ایک ایک قطار چل رہی۔ شاہ صاحب نے شوہان خطبہ چھوڑ رہا ہے، پوچھا کہ مولا قطار کیوں چل رہی ہے؟ مولا فرمایا کیونکہ انہاں دے اگے چلدا یاسوب سردار، وہ سارے راہ خوشبو سٹدا جائے گا، اے پچھو سونگ سونگ کے ٹر دیاں رہا۔ مولا فرمایا اگر انہاں دی قطار کوئی مارے ہاتھ، ادلیاں ادھر رک جاشن، ادلیاں ادھر رک جاشن۔ پوچھا کہ کیوں؟ مولا فرمایا جڑی درمیان خوشبو ہوندی او ٹوٹ جاندی، تے جڑیاں پچھلی ہوندی ایک اگاں جاسی یاسوب نو اطلاع دے سی، او آسی جتوں خوشبو ٹٹی ہو سی، او خوشبو سٹے گا تے پچھلیاں موڑ ٹر پوچھا۔ آخری میرا فکرہ تے زحمت تواری تمام ہو گئی، اتھے کتنا ناز کر سکتے ہو، اللہ نے کیسا امام عطا فرمایا۔ مولا اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے فرماندن ایسا سا جو اللہ اتنی چھوٹی سی کیڑی کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑتا، وہ اتنی بڑی کائنات کو علی کے بغیر کیسے چھوڑ سکتا؟ جو اللہ اتنی چھوٹی سی کیڑی کو کسی ہادی کے بغیر نہیں چھوڑتا، اتنی بڑی کائنات کو علی کے بغیر کیسے چھوڑے گا؟ علی ہدی للمتقین، قرآن امام المتقین میرا مولا علی، وراثت قرآن وارث میرا مولا علی۔ قرآن اور میرے مولا علی دا تعلق یہ پیغمبر دی گود تو چل، ہکے گود اج پروان چڑھیں قرآن تے میرے مولا علی، اور ایو قرآن ہے جڑا زخمی ہو کے حسین دے دروازے تے گیا آئی، جس لئے یزید جیسا فاسق بہ گیا منبر تے، خط لکھیا گیا 4 بندیاں تو بیعت لو، اور یہ بھی لکھیا گیا ہر کوئی کر سکتا لیکن حسین تیری بیعت نہ کر سی۔ زخمی ہو گیا ای قرآن، اور زخمی ہو کے حسین دے در تے پہنچ۔ یہ میرے بزرگاں دے لفظ اسی محرم میں پچھلے سال چلے گئے، تے انہاں دے لفظ تو اڈج پڑھوں، دروازے تے جا کے کھلو گیا زخمی ہو کے قرآن، مولا جس جھولیے تیرا بابا پلیا، جس جھولیے تسی پلے، مولا میں قرآن بھی اسی جھولی چی پلے، لیکن ہون زخمیاں لوگ میرے زبر لوٹنا چاہتے ہیں۔ شبیر رو کے فرمایا تیرے زبر دی خاطر میں زبردست دے بازو دے شام، بسم اللہ جنہ ہائی کی تھی بالکل توڑے پیچھے ذریعے امام حسین علیہ السلام ہے، جاندیاں تے آندیاں سلام ضرور کر کے جاوے روزانہ، تاکہ اے نام لکھ دا جاوے کریم کربلا توڑا۔ مولا بندے میری زیر لٹنا چاہتے ہیں، مظلوم حسین فرمایا تیری زیر دی خاطر میں زیر خنجر سجدہ دے شاہ، سلک کہیں دو کہ جہائے نہ کرو، ادھے مولا میری پیش لٹنا چاہتے ہیں، فرمایا پیش بچان دی خاطر او پیشیاں دے سی۔ خدا ہائے قبول فرمائے۔ ایک لفظ اور وسیلہ بنانا تو اڈے تک جملہ ادھا میں پڑھنا ہے، ادھے تسی سمجھ جاؤ۔ قرآن پھر بولیا مولا زبری بچے سے، زیری بچے سے، پیشی بچے سے، پر مولا میری وڈی مظلومیت ہے، یہ میرا غلاف لٹنا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں اس گل کتنا درد آئی جو شبیر رو پہ
امام دے بولن تو پہلے اندروں ہمشیر دا وینڈ آئے انو آکھ میں اپنی چادر دے چھوڑے سا تیرا غلاف بچان دی خاطر میں اپنا غلاف دے سا قرآن تے حرف نہ آن دے سا یقیناً کئی آزاداراں آئے کر لئی کئی رہ گئے کل دا چند چڑھ پہ ہے غریب دی غربت دا اعلان ہو چکا مولا امام صادق تو پوچھیا کہ مولا جدن محرم دا چند چڑھتا ہے دنیا تے غمگین جی فضا کیوں ہو جاتی مومنین دے دل پریشان ہون لگ جاندے اندر ایک عجیب جی کیفیت ہوندی امام صادق نے رو کے فرمایا مولا فرمایا جس لئے چند چڑھ دے نا محرم امام حسین دا او زخمی کمیز جڑا آخری ویلے بھین تو مانگ کے پا گیا جدے 1950 زخم ہے سراخ ہے وہ کمیز چاہ کے چوتھے آسمان تے فرشتے لہرا دیں دن اس لہراون دی وجہ تو کائنات تے غمگین فضا چھا جاندی ہے یہ جڑا ساڑھے دلوں چ اضطراب ہے نا اضطراب قتل حسین دا اضطراب اور یقیناً امام دے ظہور تک کسی طرح راسی اسی تو چند چڑھ کیا دو بندیاں ویکھیا ایک دون مکان دیتی سوچو اس غریب دی حالت جس چند چڑھدا ویکھیا تے کلا خون بیٹھا روندا ہے غیبت دے پردے ایک بی بی آئی ہندوستان دی خدا 28 ذی الحج سن دے راندے ہوئے گل دہرا رہے ہیں ایک وینڈ کریے 28 ذی الحج محرم تو 2 دن پہلے ہکو پترائی جوان قضا آ گئی پتر مر گئی مودہ دا اقا جڑا کرن دا طریقہ نو اے جے 28 پتر نو رنی 29 پتر نو رنی 3 پتر نو رنی چکوال دے ماتمیوں جو 3 رنی شر چایس نا محرم دا چند نظر آیا سو محرم دا چند ویک کے نا او دے منہ چو ہکو لفظ نکلیا تے ٹھڈا سا بھر کیا دیئے آخر چڑھ پی ہیں تو اڈی ہائے نکلیے مڑگلا وینڈ کر کے دیئے تو نہ چڑھیا میری شین دا گھر نہ لٹھی ویا تو نہ چڑھیا 70 قدمت بہن برانو مریندہ نہ ویکھیا پھر چن ویک کے گلن ڈھیر ساری جی میں تسی عزادار چن ویک لو تو ڈھیر سارے وینڈ کر دیو وینڈ کر دی رہی روندی رہی اے دے بعد نہ پتر دی قبر نو ڈٹھا سو میں صدقے جاوا پتر دی قبر نو ویک کیا دیئے ناراض نہ ہوئی ہون تین نہیں رونا میں ہون اون روسا جینو سکیاں بہنہ نہیں رو سکی جینو سکیاں دھیاں نہیں رو سکی یکم جی میں تسی آئے او بھی گئی 2 گئی 3 گئی 7 8 10 یوم عاشور غربت رنی شام غریباں رنی سویم دی مجلس 12 محرم مکی نکلیے امام بارگاہ چوں ویندی پئی آئی گھر عزادار بیٹھے ہو لفظ آیا نہ کرے ماں ہی نہ دل تڑپ گیا ٹردی اپنے آپ نو آدھی ہے دا دہاڑے ترون دی رہی ہیں آج پتر دی قبر دی فاتحہ پڑھ ہائے کریا دین کریا جی میں جنازیہ تے کرنی چھائی دیئے جلے پتر دی قبر تے آئیے قیامت دا منظر آئی کالے برکے علی بی بی اے دے پتر دی قبر نال متھل لا کے بیٹھی آدھی ہے ماں کہندہ ادھار لہاوی اللہ ہائے قبول کرے ہو گئی عبادت ماں کہندے ادھار لہاوی او میرا کربلا دا غریب کس دا ادھار لہاوی او میرا 3 دہاڑے دا تصاف وہ بی بی رو رہی ہے میں چونکہ پہلی مجلس بی بی دے دکھ پڑھنا چاہنا وہ بی بی رو رہی اس جا کے نا اتحاد آکھیا اور جڑا اس لفظ آکھیا ہے اس قوم نو وہ لفظ قبر اچ بھی نہیں بھولدا اتحاد رکھ کے نا اس بی بی آکھیا بی بی بھول گئی ہے
کیا سوں بھول گئی ہیں جد ایسا کہ نہ بھول گئی ہیں سر چاہ کے بی بی فرمایا میں بھولن والی نہیں بی بی اے میرے پتر دی خبر ہے سین فرمایا میں مندی ہے تیرے ہی پتر دی خبر ہے لیکن میں نے دسنا تو دا دہاڑے کین روندی رہی انجے رونا چاہیے جی میں رو پہ اسے کہ بی بی میں تا جناب زہرا دے پترن روندی رہی ہاں اور رومن والے بی بی فرمایا جندے پترن روندی رہی ہوں نا میں اسے حسین دی اجڑی ماں میں کدی کہندا ادھار نہیں رکھیا تو میرے انو روندی رہی ہے میں ادھار لہاون تیرے پتر دی قبر تے آئی میں اج تیرے پتر دی قبر تے ادھار لہاون واسطے غریب بن کے جانا غریب بن کے مظلوم دی مجلس وچ بیٹھا اور امام حسین دے قتل دی بنیاد یہ کوئی 28 رجب تو نہیں ہے بندے سمجھن بھئی 28 رجب مولا مدینہ چھوڑیا تو امام حسین علیہ السلام دے قتل دی بنیاد نہیں کربلا دی بنیاد اس دن رکھی گئی آئی جس دن محمد دی دھی نو مسلمانہ دربار چو خالی والا دیتا ہے یہ بی بی پاک دا خالی ولنا یہ کربلا دی بنیاد دو دکھ پڑھدا بی بی دے دو بین کھڑتا بابے تو بعد چھیڑ رہی ہے 95 دن اس جہان تے مسلمانہ ایک بھی سکھ دا سا نہیں لین دیتا آکھاں دو لفظ پہلا دکھ بی بی جڑا ویکھیا نا پہلا شالا کسے دھی تے او وقت نہ آوے ماں دا پتر مرے بھین دا بھرا مرے دھی دا پیو مرے وہ جیڑی پردیدار ہوئے نہ ہوئے سید یا غیر سید انہوں پتہ لگ جائے بار گیا وہ ایک میری اچھا رون دی ہے اچھا اس واسے رون دی اچھا روشا محلے دیا بی بیاں میرے گھر آسن میرا دکھ ونڈی ویسے چکوال لیو صبح ٹر گیا بابا صبح تو لے کے شام تائیں محمد دی دھی دروازے نوے دی رہی تو ان میں نہیں سمجھا سکیا کسے مدینے دی عورت نے پرچایا کوئی نہ کوئی تہائے کرسی جنلے شام ہو گئی آدھی زینب کوئی نہیں آئی تو میں نہ پرچا میں تے نہ پرچا تو میرے گل لگ کے آگ ہائے نانا میں تیرے گل لگ کے آگا ہائے میں بطول دا بابا الحمدللہ الحمدللہ سین عبادت قبول فرمائے یہ پہلا دکھ ہے پیو ٹریا تے پرچایا کسے اور دوسرا دکھ جب تک ایدی شرح میرے جا بندہ نہیں کر سکتا امام زمان کرسن آکے جب تک زندہ رہی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں انہیں ہے اچھا نہ تسبیح پڑھ سکتی آئی تو نہ بی بی دعا منگ دی آئی اے مجلے سے تُسی عزدار ہیں دعا کر دیو نا کہ یعنی کر بند ہے کہ شریف ہوندہ نڑے آئیں بیٹھ انہیں ہوندہ پاک رسول دی دھی پیو تو بات پتہ کی میں دعا منگ دی آئی مجلس ہو جائے گی جے میں سمجھا لیا سجا ہاتھ رکھ دیا زخمی پاسے تھے ہائے کرنا لے کھبا تے اتھے رکھ گیا دیا میرے اللہ میری زندگی مکا میں بطول تھک بھئیا میں نے بابے دی امت تھکا چھوڑے ایک ہاتھ اتھے تے ایک ہاتھ اتھے نہ دعا منگ دی آئی دو ہاتھ نال نہ ایک ہاتھ نال تشبیح اور ایک درد جڑا محمد مصطفیٰ دی دھی نو کھا گیا صرف بی بی نہیں کھا گیا جتنے تُسی میرے سامنے ہو یہ توان بھی کھا گیا اے جڑے کالے کپڑے پائے نا یہ جڑے رو رہے ہیں یہ ہاتھ سینے تے آندہ ہے اس گل دی دلیل دکھ کھا گیا ہے کہ تا محرم دا چاہنے میں اداں زندگی مک سکتی ہے بی بی دا دکھ نہیں بھول سکتے پتہ کیڑا دکھ کھا گیا مر گئے تا معاشرے جی نبی نو جا کے آکھنا دکھ تیری دھی دا کھا گیا جو تیرے بعد ٹر کے دربار گئی آئی جنہ ہائے کیتی ہے بی بی دے قتل دے مقدمے شمار ہو گئے آواز دینا میں وینڈ کرا ٹر کے گئی ہے بی بی دربار سر دیوال بولو کالے
اللہ جانے دربار کی ہویا، دربار جو ہویا نا، کدی دعائے صنم یہ قریش کا ترجمہ پڑھنا اسی تو لفظ نہیں پڑھ سکتے، علی نے اپنے دکھ آپ پڑھے۔ مولا فرمیندے نے میری اکھاں دے سامنے بندیاں میری میراث لٹی، میری اکھاں دے سامنے لوگا میرے گھر آ کے میرے گھر دی چھت پاڑ دیتی، دربار وچ میری شین کھڑی ہے۔ کتنی دیر کھڑی رہی ہے میں نہیں پتا، میں ممبر تے ہاتھ رکھ کے پیادا میں نو اتنا ہی پتا ہے جو اتنی دیر کھڑی رہی، جو پچھو سلمان جا صحابی رو کیا دے بی بی تیرا نہیں پتا میں تھک پیا۔ اللہ تہاڈی ہائے قبول فرمائے۔ اس ویلے پتراں دے سر تے ہاتھ رکھ کے آدیا میں نو کئی گھنٹے ہو گئے تیرے سامنے۔ جو کوئی دربار جو ہویا تحریر دے پرزے چونن بیٹھی وال سیاہ چون کے اٹھی وال سف بزرگاں تو لفظ سنی آئی نال کھلوتے ہیں نا حسین تے حسن بس وین کروں جیڑا پرزا چاہے حسین نو ویک کے رو تسا نہیں سمجھے اتنے بندے آؤ مڑ پرزا چاہے مڑ حسین نو دیکھے رو وے حسین فرمیدن اما حسن بھی تک کھڑا ہے اما پردے چاہ کے میں نے ویک کے کیوں رون دیا توری سین دا وینڈ ہے حسین تین اس واسطے وینیاں جو سکھ لے پردے این چھوڑیں دے نہیں ہو سکتا ہے کل اسے دے پتر دے پردے چھوڑنے پہ جو راضی رہنا جتنی عبادت ہو سکتی ہے بی بی قبول کرن دعا زین جو رکھو دو وینڈ کریے خالی ولی تے آگ کے بہ گئی مشنت اور اتنے وال سفیدن بی بی دے اتنے یہ نہیں کہ تھوڑے جائے نہیں اتنے سفید ہو اندروں نکلیے مسافر شام ایتھے ماں تے اوتھے دھی اتھو کھلو کے دھی فرمائے بی بی بھول گئی ہیں بی بی یہ میری ماں دی جائے تو اسے نہیں سمجھے سر چاہ کیا دیئے زینب تو نہ کہ میں بھول گئی ہیں میں ہونے سوڑ کے آئی ہوں نہ کہ تو مسئلے تو بھول گئی ہیں میرے سار دے وال چپے اجازت ہے ان دو وین کرا بزرگاں لے دو وین سنا دینا رون آ جائے تا غریب بن کے رونا دہاڑے جو غریب بن کے رونا یہ حالت دھی ویکھی اتھے رک گئی اگاں آ گئی حبش دی ملکہ سین فضا محمد مصطفیٰ دی دھی کھلا کے بہ گئی بی بی یہ ہونے جو گئے آؤ اتوال تو اڈے سے آنا ہے بی بی اترے گھنٹیاں کیڑی لٹ پہ گئی وال سفید کیوں فضا پوچھے کیڑی لٹ پئی وال سفید کیوں گئے محمد دی دھی روون لگ گئی فضا نوحانا لا کے آدیے رنگ بدل گئے دربار آمدے رو لوے آدیے رنگ بدل گئے درباران دے حالات تھے تبدیل جیڑا رنگ دربار داوے کھائیاں میں نو پہ گئی اور دلیل ہائے اتنی کرے زری تئی ہائے جاوے آدھیے نہیں بچ دی چادر او میری زینب دی نہیں بچ دی چادر یا زہرا میری اجڑی دی نہیں بچ دی چادر میری زینب دی نہ پوچھ فضا تفصیل ہزار دفعہ کھا نہیں بچدی چادر او میری زینب دی نہ پوچھ فضا
تفصیل جیڑی ٹور نہیں سکدی ویچا وہڑے دے کیویں ٹر سی نا ملے سارے رل کے آکھو نہیں بچدی چادر میری اجڑی دی نہ پوچھ فضا تفصیل جیڑی ٹور نہیں سکدی ویچا وہڑے دے کیویں ٹر سی نا ملے اچھا اتنا رنے ہوتا ایک وین اور کر لینا ماتمیاں واسطے وینے اے دائیا اے چپ کر کے بہ گئی ہے شام دی ملکہ ماں دے دم نال لگ گئی ہے ماں دا چہرہ وے کے ادھی اماں فدق نو ملیا تا مٹڑی ہوئی ہے چکوالا لے فدق دا نام آیا دی زیمنا کروڑ فدق ہوندے تیریاں جتیاں تو وارا فدق دا مینو ارمان نہیں شبیر مریندا میں ویکھائیاں تے ہون دربار وچالے جیڑا رنگ دربار دا ویکھیا ہے تیری چادر بچو نہ محال اگلی مجلس تائی رون دے ویسو دھی دے گل لے کے آدھی تائیں رلنے سوڑیاں ہائے گلیاں وچ سارے ماتم کرو تائیں رلنے سوڑیاں گلیاں وچ تائیں رلنے سوڑیاں چلو میں آنکھ لینا دیے تائیں رلنے سوڑیاں میرے سامنے امام حسین دی ذریعے میں گواہ بنا کے پیادہ مصائب تا اتنا ہی جیڑا میں پڑھ لیا اگے مصائب نہیں گئے تا موج برداشت کرو دینا لیو گلہ پئی کریں دیا میں معاف کرے ہے میں لقا نہیں سکدا بوہے تے شور واد گیا علی دروازے تے ٹرے می بھی آدھیے تسا نہ ونجو اج میں ویندیا میں کیویں لکاواں اگوں بی بی دے دروازہ پیچھے پتھراں دی دیوار درمیان اج کھڑی آدھیے اچھا نہ بول میری زینب ڈر گئی ہے بی بی آدھیے اچھا نہ بول میری آدھیاں ڈر گئی ہے منبر دی قسم مسلمان بوہے نو اگلا چھوڑیے جل دے دروازے نو کہ بندے زور نال لات ماریے دروازہ محمد دھی دے اتے آیا ہے کیویں برداشت کر سے تلے نبی دی دھی آئی اتے جلدہ دروازہ اتو مسلمان گزر گئے تے مسلمان علی دے گل رسیہ پائی ہے جیویں جو جھڑی ہوئی آئی بی بی دوینا تروٹا پسلیاں گئیاں میں اجڑی دیا یا حسین اوہ ہوئے محسن نال شہید تروٹا ہاتھ گیا میں اجڑی دا تروٹا پسلیاں گئیاں بی بی آدھیے یا علی میرا محسن مارا گئے برداشت کرو تکوین کر لینا جیویں جو جھڑی ہوئی آئی مسلمان علی دے گل رسیاں پائیاں اے لائے کے ٹر پائے علی دی آباد جناب زہرا نے ہاتھ پایا ہے مار کے نہیں جانا کون فرقہ ودیا ہے تازیان محمد دین ماریا ہے بی بی دوینا تروٹ پسلیاں گئیاں میں اجڑی دیا ہویا محسن نال
جناب زہرا دے شکستہ پہلو دا واسطے انہاں دی عبادت قبول فرما ساڈے کسے بندے جناب زہرا نو تازیانہ لگدا نہیں ویکھے نہ اسی بی بی نو دربار جو خالی ولدا ویکھے دی دے گل کے ادیائی تے رلنے ساڑیاں گلیاں وچ کلثوم تے فضا عزاداراں دی عزاداری قبول فرما امام زمانہ دے ظہور تعجیل فرما اللہم صلی علی الحسین وعلی